صورتحال کی طرف آئیے۔ آج ارض مقدس مسجد اقصی اور بیت المقدس یا بیت المقدس آج یہود و نصارہ کے پنجے پہ ہے۔ عالم اسلام میں اتنی جرت اور غیرت نہیں ہے۔ اللہ کرے اللہ سے عطا فرمائے، انہیں وہ جرت عطا فرمائے جو پاکستان کے مسلمانوں میں ہے۔ اتنی غیرتی اگر آ جائے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے علاقے فتح ہوتے گئے، کفر سکڑتا گیا، اسلام پھیلتا چلا گیا، اللہ نے فتح پہ فتح یابیاں عطا فرمائی۔ لیکن جب مسئلہ فلسطین کا آیا، مسجد اقصی کا آیا، بیت المقدس کا آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ نمازیں پڑھتے ہیں پھر یہی خیال، نماز سے فارغ ہوتے ہیں نماز سے پہلے یہی خیال کہ یہود و نصارہ سے قبضہ کس طرح چھڑایا جائے، اور سب سے بڑھ کے سوچ کہ سپہ سالار کسے قائم کیا جائے، سپہ سالار کسے قائم کیا جائے۔ سپہ سالار ایسا ہو جو میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہو، ایسا نہ ہو جو کہے کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن آخری گولی تک لڑیں گے۔ ہتھیار ڈال دیے 90,000 نے، یہ سپہ سالار نہیں۔ فرمایا میں ایسا سپہ سالار تلاش کر رہا ہوں، ایسا سپہ سالار کہ جو جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرے۔ اور یہ مسجد اقصی اور یہ فلسطین، پتہ ہے کتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ نے یہ خواہش کی اللہ سے، یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے، قریب آئے، یا اللہ جب تو ہماری موت کا فیصلہ کر چکا ہو، یا اللہ ہمیں فلسطین مسجد اقصی کے قریب کر دینا، یہاں فلسطین میں دفن ہونا ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، انبیاء کرام نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں فلسطین کی زمین دفن کے لیے نصیب ہو جائے۔ آج ظلم و ستم کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے پاس دعائیں ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ انہیں عزت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں عالم اسلام کو غیرت اسلامی عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں حکمرانوں کی بات آئی ہے تو مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی ضرورت۔ کوک پیپسی کا تو شیل ٹوٹل کا تو کر لیں گے بائی کاٹ، یہود و نصارہ کے اعمال اور افعال کے اس کا انکار کون کرے گا؟ وقت نہیں ہے میرے پاس یہودیوں کے عمل اور افعال، عیسائیوں کے افعال آج مسلمانوں میں گھسے پڑے ہیں، گھروں میں کلچر کی صورت میں، سیاست کی صورت میں، معیشت اور تجارت کی صورت میں، ثقافت اور تہذیب اور تمدن کے نام پہ، وضاقتہ کے لحاظ سے، لباس تراش کے لحاظ سے نعرے بڑے ہیں جی، جلوسوں میں شرکت ہو رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے، گھر کا ماحول اسلامی نہیں، شکل و صورت اسلامی نہیں، لباس اسلامی نہیں، کھانا پینا اسلامی نہیں۔ یہ منافقت ہے، منافقت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ سوچا تو ایک ہی شخصیت پہ نظر جا کے ٹک گئی کہ کون سپہ سالار ہو جو بیت المقدس فتح کر سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ کن کا نام آیا؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ابو عبیدہ تمہاری کمان میں، سپہ سالاری میں فوج تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ میری خواہش، میری گزارش یہ ہے کہ میں لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا، یہ مجھے اجازت ہے، اور کمانڈر جو 2 ہوں گے وہ میری مرضی کے ہوں گے، وہ کمانڈر میری مرضی کے ہوں گے۔ امین و حاضح الامہ، میرے پیغمبر نے ایسے نہیں فرمایا تھا، میری امت کا امانت دار شخص ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔
امیر المومنین میں خود منتخب کروں گا. ٹھیک ہے, کون ہے وہ دو آدمی؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, ایک معاذ بن جبل اور دوسرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ. واہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ, سوچ اور فکر اور آپ کی نظر اور آپ کی دانش مندی کے کیا کہنے. معاذ بن جبل, پتہ ہے یہ کون ہے شخصیت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا, علماء حق, علماء سو نہیں, علماء حق جب اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے, علماء کے وفد کی قیادت کون کر رہا ہوگا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, مسلمان تو مسلمان, کافر تو کافر. مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا جس لشکر میں جس جنگ میں خالد بن ولید ہو اور شکست ہو جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کافروں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر انہیں معزول کر دیا تھا کہ لوگ یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ خالد جس جنگ میں ہے اللہ فتح دیتا ہے اور خالد کی وجہ سے دیتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, فتح خالد کی وجہ سے نہیں, فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. عقیدہ اپنا بناؤ, اسی وقت عقیدے کی درستگی کی. خالد کی وجہ سے رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے فتح نہیں, فتح اللہ کے ہاتھ. معاذ بن جبل اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, چند دن گزرے, چند دن گزرے, چند دن گزرے. آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے, چند دن گزرے, خط آیا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام. امیر المومنین یہ مطیع ہو چکے, انہیں زیر کر لیا, بیت المقدس اب ہمارے ہاتھ میں ہے, مسجد اقصی آزاد ہو چکی, آپ تشریف لائیے. اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ذلیل نہ کرو, ہمیں اور رسوا نہ کرو. کوئی ہماری بات بھی رہ جائے گی, اپنے خلیفہ کو بلاؤ, ہم چابیاں اس کے ہاتھ میں رکھیں گے. چابیاں بغیر لڑے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہو گئے. کتنے ملک ہیں, کتنی فوجیں ہیں, کتنا اسلحہ ساز و سامان ہے. جنگیں اس وجہ سے جیتی نہیں جاتی, جنگیں غیرت ایمان کی وجہ سے جیتی جاتی, حوصلے جرت اور بہادری کی وجہ سے جیتی جاتی. خط لکھا, آپ تشریف لائیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شام کے وزراء استقبال کے لیے شام کی سرحد, شام کے بارڈر پہ آئے. اب فقیری اور سادگی کا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو پتا تھا. قمیض پہنی ہوئی ہے, 17 پیوند ٹاکیوں کے لگے ہوئے, ایک بہترین پوشاک تیار کی. پروٹوکول کا مسئلہ ہے جی. اب وہ یہود و نصارہ ان کے ذہن میں بھی ہے, پتہ نہیں خلیفہ کیسا ہوگا, سواری کیسی ہوگی اور کیسا پروٹوکول ہوگا, آگے پیچھے سیکورٹی ہوگی, کہ کہیں ان کے ذہن میں بات اور نہ آ جائے. بہترین پوشاک لباس تیار کروایا, یہ پہن کے پھر ہم آگے جائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جوڑا پیش کیا گیا, لباس پیش کیا گیا, بہترین پوشاک تیار کی گئی. جس طرح آج ہمارے پاس غلامی ہی غلامی, ذہنوں میں غلامی رچ چکی. کون سی چیز اور ادارہ جات محفوظ ہیں جن میں ان کی دلالی نہ ہو یا نکالی نہ ہو. ہماری عدالتوں کا نظام دیکھیں آپ, کرسیوں کے پیچھے وہ کھڑے ہوتے ہیں, جو روزگار لگا ہوا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ جج صاحب آئیں,
آپ نے کرسی اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، کرسی ٹیڑھی نہ ہو، اس لیے رکھا ہو. یہ انداز تفاخرانہ اور ذلت بھی انتہا کی، ذلت بھی انتہا کی. اپنی قوم کو فتح کیے جا رہے ہیں، اپنی قوم کو مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی امیر المومنین ذرا یہ چینج فرما لیجیے، یہ جو پوشاک ہے یہ زیب تن کر لیں. بڑے بڑے ان کے پادری اور بڑے بڑے ان کے سفیر آئے بیٹھے ہیں، پروٹوکول کا بھی یہ تقاضا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے اور روتے ہوئے کیا فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں نے کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ امین و ہاذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، اگر میں نے یہ نبی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا کہ میری امت کا امانت دار شخص وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی. ابو عبیدہ میں تمہارا وہ حشر کرتا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یاد رکھو ہم ذلیل ترین قوم تھے، ہم راہ حق سے ہٹ چکے تھے، ساری رات ہم بتوں کو تراشتے تھے، صبح اسی تراشیدہ بت کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ہم راہ حق سے ہٹ چکے تھے. اور ابو عبیدہ یاد رکھو فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ. یاد ہے اللہ نے ہمیں عزت کیسے عطا فرمائی؟ ہم نے اسلام قبول کیا، محمد کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے اطاعت، اسلام کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی. یاد رکھو ابو عبیدہ، تاریخی جملہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ابو عبیدہ یاد رکھو کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کے، اس دستور کو چھوڑ کے، اس منشور کو چھوڑ کے، اس ضابطۂ حیات کو چھوڑ کے، قرآن و سنت کا رستہ چھوڑ کے اگر کافروں کی نکالی میں، ان کی دلالی میں کرسی حاصل کرنا چاہے، جاہ و جلال حاصل کرنا چاہے، مال و منال حاصل کرنا چاہے، یاد رکھو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ یہود و نصارہ کو اس دور میں خوش کرنا چاہے، اللہ ذلت ان کا مقدر بنا دے گا، اللہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنا دے گا. تاریخی جملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے. اور آج دیکھ لیں، ذلت بھی انتہا کی، وسائل بھی انتہا کے، فوجیں بھی انتہا کی، ذلت اور رسوائی بھی انتہا کی. آج فلسطین بے یار و مددگار ہے. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، تشہد کے آخری حصے میں دعائیں کریں، تہجد کے وقت دعائیں کریں. اور یہ دعائیں کوئی معمولی ہتھیار نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، فرمایا یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے یہ. اللہ ہمیں بھی، حکمرانوں کو بھی اللہ غیرت ایمانی عطا فرمائے. اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے، جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. اللہ حکمرانوں کو اسلامی غیرت عطا فرمائے. فلسطین میں اللہ نے چاہا تو جب چاہا جائیں گے انشاءاللہ. کم از کم جو پروڈکٹس ہیں، مصنوعات ہیں، یہ بڑا دل گردے کا کام ہے. لاکھوں روپیہ یہ اس طرح ضائع کر دینا اور دکان سے مال اٹھا دینا، فروخت نہ کرنا اور اس کو ریکوں سے اتار کے نیچے رکھ دینا، یہ بڑا بوجھ لگتا ہے. لیکن یہ جو بوجھ ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن آسانیاں پیدا کرے گا، آسانیاں پیدا کرے گا. جو ان یہود و نصارہ کی کوشش کرے، بندہ کوشش تو کرو، اس طرح بھی ان کی معیشت برباد ہو سکتی ہے اور اس طرح بھی بندہ اپنی غیرت ایمانی کا اظہار کر سکتا ہے. اللہ اگر یہ قبول فرما لے تو یہ نجات کا رستہ ہے، سودا مہنگا نہیں. کھیلوں کے میدان آباد ہیں، دعا کریں اللہ جہاد کے میدان آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے، اللہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا جو منہج ہے شان مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔